بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسلیم و رضا۔ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تسلیم و رضا سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ حضرات سامعین، اس وقت میں آپ کے گھر پر جو حاضر ہوا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حبیب الرحمان صاحب کی اہلیہ والدہ حفیظ الرحمان کا انتقال ہوا اور اس کے 2-4 گھنٹے کے بعد میں بمبئی سے واپس ہوا۔ اس وقت مجھے علم ہوا جس کے یہاں کوئی صدمہ اور غم پہنچ جائے وہاں حاضر ہونا اور کچھ تسلی کے کلمات پیش کرنا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے۔ تعزیت کے معنی ہے تسلی دینا، اس لیے تعزیت سنت ہے، اور سنت کی برکت سے اللہ تعالی غمزدہ دلوں پر سکون و تسلی کا مرہم عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اس سنت کا ثواب لینے کے لیے اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور اس سنت کو ادا کرنے کے لیے مجھے اللہ تعالی نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ چونکہ یہ حضرات میرے ہم وطن ہیں، پرتاپ گڑھ کے رہنے والے ہیں، یوں تو ہر مسلمان کے ذمے ہر مسلمان کا حق ہے، لیکن بعض تعلقات کی وجہ سے اس محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر پڑوسی کا حق بہت ہے، میرے تو آپ پڑوسی بھی ہیں۔ ایسے وقت میں لوگوں کو تسلی دینے سے اگر نفع نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مسنون نہ فرماتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے وہی کام تجویز فرماتے ہیں جس میں ان کے بندوں کا فائدہ ہو۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں سب میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے محتاج نہیں۔ اگر ساری دنیا ولی اللہ ہو کر یورپ کے تمام کافر ممالک، امریکہ، روس، جرمن، جاپان وغیرہ ساری دنیا کے سلاطین مع رعایا کے مسلمان ہو کر سجدے میں گر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا، ان کی شان میں ہمارے سجدوں سے ہماری عبادتوں سے اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ساری دنیا بغاوت کر جائے، مان لیجئے کہ دنیا میں ایک مومن بھی نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ پاک کی عظمت شان ہماری عبادتوں سے اور بغاوتوں سے بے نیاز اور بالاتر ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، من نہ گردم پاک تسبیح شاہ، میں اپنے بندوں کے سبحان اللہ کہنے اور پاکی بیان کرنے سے پاک تھوڑا ہی ہوتا ہوں، میں تو پہلے ہی سے پاک ہوں، بلکہ پاک ہم ایشا شون درفشاں۔ جو سبحان اللہ کہتے ہیں اور میری پاکی بیان کرتے ہیں اس کی برکت سے میرے وہ بندے خود پاک ہو جاتے ہیں۔ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہے تو ہماری پاکی بیان کرنے کے صدقے میں تم خود پاک ہوتے ہو۔ تم ہمیں کیا پاک کرو گے؟ ہم نے تمہیں منی سے پیدا کیا، ناپاک قطرے سے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے دستور اور قانون کا یہ راز بتا رہا ہوں کہ رمضان کے روزے ہوں یا نماز ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، جتنے بھی احکام ہیں سب میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے عزت کے ساتھ رہیں، لہذا جن چیزوں سے منع فرمایا وہ ہمارے اوپر ظلم نہیں بلکہ اس میں ہماری عزت ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ہے۔ جب آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو ہمیشہ کے لیے دوسرے کی نظر میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہماری غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بدنظری کی ممانعت ہے کہ کسی نامحرم عورت کو مت دیکھو، اس میں بھی ہماری عزت ہے، کیونکہ عورت جب دیکھتی ہے کہ یہ لوگ نیچی نظر کر کے گزر گئے تو کہتی ہے کہ بڑے شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ملک شام جب فتح ہو رہا تھا تو عیسائیوں نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو 2 رویا کھڑا کر دیا تھا تاکہ یہ مسلمان گناہ میں مبتلا ہو جائیں، پھر فتح نہیں ہو سکتی، اللہ کی رحمت ہٹ جائے گی۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سپہ سالار نے فوراً یہ آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، نامحرموں پر نہ ڈالیں۔ لہذا سارے لوگ نگاہیں نیچی کر کے گزر گئے۔ عیسائی لڑکیوں نے اپنے والدین سے جا کر کہا، آپ نے جو ہم کو ان لوگوں کے لیے جال بنایا تھا تو وہ لوگ ہمارے جال میں نہیں پھنسے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہم نے دیکھی، وہ فرشتے ہیں، انسان نہیں معلوم ہوتے، اور جنگ فتح ہو گئی۔ تو ہمارے لیے شریعت میں جتنے بھی کرنے کے کام ہیں اور جتنے نہ کرنے کے کام ہیں دونوں میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری
رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے لوگ جب کام لیتے ہیں تو کام کرا کے پھر مزدوری دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کریم مالک ہیں، بہت سے کاموں کو کہتے ہیں کہ نہ کرو اور نہ کر کے مجھ سے مزدوری لو. وہ کام کیا ہے؟ مثلا جھوٹ نہ بولو. جھوٹ بولنا بھی تو ایک کام ہے. یہ کام نہ کرو، مزدوری لو، ثواب لو. غیبت نہ کرو اور مزدوری لو. عورتوں کو بری نظر سے مت دیکھو، گانا مت سنو، چوری نہ کرو. جتنے بھی گندے کام ہیں، خلاف شریعت کام ہیں، ان کاموں کو نہ کر کے مجھ سے مزدوری لے لو. حضرت فرماتے تھے کہ دنیا میں کوئی فیکٹری مالک ایسا نہیں ہے جو اپنے مزدوروں سے کہہ دے کہ بھائی تم لوگ یہ کام نہ کرو اور کام نہ کر کے مزدوری لے لو. کام نہ کرا کے انعام دینا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص اللہ کے خوف سے اپنی نظر بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں، یعنی حلاوت ایمانی عطا فرما دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بصارت کی لذت لے کر بصیرت اور قلب کی لذت دے دی. اس وقت جو میری حاضری ہوئی یہ تعزیت مسنون ہے. اس سنت کے اندر بھی راز ہے. اس سے تسلی ہوتی ہے، کیونکہ جس کی ماں یا باپ یا کوئی عزیز مرتا ہے اس کے قلب پر ایک زخم ہوتا ہے اور تسلی دینے سے اس میں کمی آتی ہے. تسلی دینے سے تسلی ہوتی ہے، جیسے زخم پر کوئی مرہم رکھ دے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرماتے ہوئے ایسے وقت ایک دوسرے کے گھر جانا اور تسلی دینا سنت قرار دے دیا، اور تسلی یعنی تعزیت کو 3 روز تک کے لیے سنت قرار دیا. اس سے معلوم ہوا کہ 3 دن کے بعد غم گھٹنے لگتا ہے. 3 دن تک غم اپنے جوش پر ہوتا ہے، لہذا 3 روز تک تسلی دینا سنت ہے، اس کے بعد مسنون نہیں. 3 دن کے بعد یہ غم آہستہ آہستہ ہلکا ہوتے ہوئے 1-2 سال کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں آئے گا کہ دل پر کیا سانحہ گزرا تھا. تصور میں تو آئے گا کہ میری ماں نہیں ہے، لیکن ایسا غم نہیں ہوگا جیسا اس وقت ہے. میری والدہ کا ناظم آباد میں جب انتقال ہوا تقریباً 15 سال پہلے تو مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ بس ان کی کوئی چیز دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. ان کی چارپائی دیکھ کر، ان کا پاندان دیکھ کر دل رونے لگتا تھا. لہٰذا میں اپنے دوستوں میں دل بہلانے کے لیے ٹیکسلا وغیرہ چلا گیا. لیکن آج غم کا کوئی ایک ذرہ معلوم نہیں ہوتا، بس ایک ہلکا سا خیال تو ہوتا ہی ہے ماں باپ کا. بھائی ماں باپ کی محبت کو تو کوئی شخص بھول سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ ماں باپ کے لیے اللہ تعالی دعا سکھا رہے ہیں. قرآن مجید میں آیت نازل کر دی کہ تم اللہ سے یوں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا اکرام کرو. اگر عزت کے ساتھ، محبت و اکرام کے ساتھ تم اپنے ماں باپ پر نظر ڈال دو تو ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا. ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ستایا تو موت نہ آئے گی جب تک کہ دنیا میں اس کا عذاب نہ چکھ لو گے. اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء الا عقوق الوالدین فانه يعجل لصاحبه في الحیاة قبل الممات. یعنی گناہوں کی سزا تو آخرت میں ہے، لیکن ماں باپ کا دل دکھانے والوں کی سزا دنیا ہی میں آئے گی، اور اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا بدلہ نہ مل جائے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص نے اپنے باپ کے گلے میں رسی باندھی اور اس کو گھسیٹ کر بانس کے درخت تک لے گیا جو سامنے 10-20 گز پر تھے. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا اب اس کے آگے مت کھینچنا ورنہ تو ظالم ہو جائے گا. اس نے کہا کہ بابا کہ ابھی تک ظالم نہیں ہوں، یہ جو 20 گز تک رسی باندھ کر کھینچا ہے. باپ نے کہا کہ ہاں تو ابھی تک ظالم نہیں ہوا، کیونکہ میں نے بھی اپنے بابا کو یعنی تیرے دادا کو یہاں تک کھینچا تھا، لہٰذا ابھی تک تو مجھے اس کا بدلہ ملا. اس جگہ سے اگر تو آگے بڑھے گا تو ظالم ہو جائے گا. حضرت فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کا اکرام کیا تو ان کے بچوں نے ان کا اکرام کیا، اور جنہوں نے ماں باپ کی عزت نہیں کی تو جب ان کے بچے بڑے ہوئے تو ان سے ویسا ہی بدلہ ملا ان کو. ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لو. تو ماں باپ کی محبت ایک فطری چیز ہے، لیکن مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مادرا را مہر من آموختم، اے لوگوں ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والوں، ماں کی محبت میں نے ہی تو پیدا کی ہے، ان کے جگر میں مامتا میں نے ہی تو رکھی ہے، لہٰذا میری محبت کا کیا عالم ہوگا. تھوڑا سا اس کو قیاس کرو. ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والوں، میری محبت کو بھی سوچو کہ جس کی مخلوق میں اثر ہے کہ ماں اپنے بچوں کی تکلیف سے بے چین ہو جاتی ہے. چھوٹے بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، ماں سوکھی جگہ پر بچے کو سلا دیتی ہے اور گیلی جگہ پر خود لیٹ جاتی ہے.
رات بھر سردی میں کانپ رہی ہے لیکن اپنے بچے کو وہاں نہیں سونے دیتی۔ اگر بچے ذرا بیمار ہو جاتے ہیں تو رات بھر اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ڈاکٹروں کے ہاں دوڑ رہی ہے، بزرگوں سے دعائیں کرا رہی ہے، تعویذات لا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والوں، ہماری محبت کو بھی سوچا کرو۔ جب ہماری مخلوق میں یہ اثر ہے تو ہم تمہارے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن تم محبت کا یک طرفہ ٹریفک چلا رہے ہو کہ ہم تو تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں اور تم ہماری یاد میں غفلت کرتے ہو، تم نے ہماری کوئی قدر نہ کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، مولانا رومی نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی حاجی تمہیں ایک ٹوپی پہنا دیتا ہے تو تم 3 دفعہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ حاجی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمیں مکہ شریف کی ٹوپی پہنا دی، جس نے اللہ کا شہر دیکھا، مدینہ پاک کی ٹوپی آپ نے ہمیں دے دی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جس نے سر بنایا اس کا بھی کبھی شکریہ ادا کیا؟ اگر خدا سر نہ دیتا تو تم ٹوپی کہاں رکھتے؟ گردن پر رکھتے۔ لہذا ذرا اس کا بھی خیال کرو، جس نے سر عطا فرمایا اس کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس سر کا شکریہ ادا کرو، یعنی سجدہ کرو، نمازیں پڑھو۔ جو شخص نماز میں سر سجدے میں رکھتا ہے سر کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے جھک گیا آدھے دھڑ کا شکریہ ادا ہو گیا، اور جب سجدے میں سر رکھ دیا تو پورے اعضاء ہی بچھ گئے۔ سجدے میں پورا شکر ادا ہوتا ہے، اس لیے اتنا قرب بندے کو کہیں نہیں ملتا جتنا سجدے میں ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جس نے سجدے کا عجیب نقشہ کھینچا ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کے ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے۔ سنگ در دروازے کی چوکھٹ کو کہتے ہیں جہاں سجدے میں سر ہوتا ہے، اللہ کی چوکھٹ ہے وہ، اور وہ فرماتے ہیں دن میں اسی کی روشنی شب میں اسی کی چاندنی، دن میں اسی کی روشنی شب میں اسی کی چاندنی۔ سچ تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے۔ اگر چاند و سورج کو اللہ روشنی نہ دیتا تو یہ کہاں سے لاتے؟ سورج کی روشنی بھی کہ اللہ کی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں گر تو ماہ و مہر را گوئی خفا، اے خدا سورج اور چاند کو اگر آپ فرما دیں کہ تم اندھیرے ہو، بے نور ہو، اور گردو قد سرو رائی گوئی دوتا، اے اللہ اگر آپ قد سر کو جو بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور شاعر لوگ اپنے محبوب کے قد سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ قد سر کو یعنی سروں کے درخت کے قد کو کہہ دیں کہ تو ٹیڑھا ہے، اور گر تو کانو بحر را گوئی فقیر، اگر سونے اور چاندی کے کانوں کو اور سمندروں کو جو جہاں کروڑوں کروڑوں کے موتی ہوتے ہیں آپ فقیر فرما دیں، گر تو چرخ و عرش را گوئی حقیر، اگر آپ آسمانوں کو اور عرش اعظم کو آپ کہہ دیں کہ تم حقیر مخلوق ہو، این بنسبت با کمال تو رواست، ملک و اقبال و غناہا مرا تو راست، تو یہ آپ کی عظمت کے لیے زیبا ہے، اور عزت و اقبال اور بلندی آپ ہی کی شان کے لائق ہے، کیونکہ آپ خالق ہیں۔ آپ ان کو حقیر کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ ہی نے ان کو روشنی دی ہے۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا، دن میں اسی کی روشنی شب میں اسی کی چاندنی، سچ تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے۔ چاند سورج بھی بھک منگے ہیں اللہ کے، اللہ سے مانگا ہے انہوں نے، اللہ سے پایا ہے یہ نور۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے نام میں دونوں جہاں کی لذت ہے، اللہ کا نام دونوں جہاں کی لذتوں کا کیپسول ہے۔ جن کو اللہ کے نام کا مزہ مل گیا انہوں نے سلطنتیں لٹا دی۔ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے سلطنت بلخ کو لٹا دیا۔ اللہ کے نام میں وہ مزہ پایا کہ سلطنت ان کو تلخ پڑ گئی، اور آدھی رات کو گدڑی پہن کر اپنی حدود سلطنت سے نکل گئے، اور 10 سال نیشا پور کے جنگل میں دریائے دجلہ کے کنارے عبادت کی، اور اللہ نے ان کو کس مقام پر پہنچایا کہ قرآن پاک کی تفسیروں میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ روح المعانی جو 15 جلدوں میں ہے عربی زبان میں، جس کا کوئی ترجمہ نہیں، علامہ آلوسی السید محمود بغدادی مفتی بغداد نے 4 پارے کی ایک آیت کی تفسیر کے ذیل میں ان کا قصہ بیان فرمایا، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ۔ کتنے بادشاہ مر گئے لیکن کیا قرآن کی تفسیر میں کسی کا ذکر آیا؟ ایک یہ بادشاہ ہے جس نے اللہ کی محبت میں سلطنت لٹا دی، آج اس کا ذکر قرآن کی تفسیر میں ہو رہا ہے۔ دوستو جو اللہ پر مرتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ اس کا نام بھی مخلوق کی زبان پر آتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے عاشقوں کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ اس کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
اذا ذکرتو ذکرت معی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے میرا نام لیں گے تو تیرا نام بھی لیں گے. جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے گا. میرے نام سے تو اب الگ نہیں ہو سکتا. ورفعنا لک ذکرک میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. جب میں عالم اور کائنات میں یاد کیا جاؤں گا تو میری یاد کے ساتھ تیرا نام بھی لیا جائے گا. اللہ اللہ کیا شان ہے، کیا عزت ہے، اس کو عزت کہتے ہیں. دوستوں ایک دن قبر میں اترنا ہے اور سب کو جانا ہے. کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو دنیا میں آیا ہو اور نہ جائے. ہم لوگ دنیا کے نیشنل نہیں ہیں. یہاں کا قیام ایک عارضی نیشنلٹی ہے، لیکن حقیقت میں ہم یہاں کے نیشنل نہیں ہیں، پردیسی ہیں. اور یہی دلیل ہے کہ ہمارے جو عزیز جاتے ہیں اس کا ثبوت پیش کر کے جاتے ہیں کہ دیکھو دنیا پردیس ہے، اس سے دل نہ لگانا. اللہ تعالیٰ نے غمزدہ دلوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب تم کو کوئی صدمہ اور غم پہنچے، جب کوئی مصیبت کا واقعہ پیش آ جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے جو کسی مصیبت کے وقت میں اپنے رب کی مرضی پر راضی رہتے ہیں اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی اعتراض اور شکایت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے انا للہ و انا الیہ راجعون میں زبردست تسلی کا مضمون بیان فرمایا ہے. اس آیت میں دو جملے ہیں، ایک انا للہ اور دوسرا و انا الیہ راجعون. انا للہ کے معنی ہے کہ ہم سب اللہ کے مملوک ہیں، غلام ہیں. لام ملکیت کے لیے آتا ہے، یعنی ہم اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں. اگر اپنی ذات کے مالک ہوتے تو خودکشی جائز ہوتی، کیونکہ اپنی چیز میں آدمی کو تصرف کا حق ہے. اگر ہم اپنی چیز ہوتے تو گلے میں پھندا ڈالنا جرم نہ ہوتا، لیکن خودکشی اس لیے حرام ہے کہ تم اپنے مالک نہیں ہو، تم ہماری امانت ہو، ہماری چیز ہو. تمہیں اپنا گلا گھونٹنے کا کیا حق ہے؟ یعنی خودکشی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں، ہمارے جسم و جان کا مالک اللہ تعالی ہے. انا للہ کے معنی ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں. لہذا اس جملے میں ایک تسلی تو یہ ہے کہ جب ہم مملوک اور غلام ہیں تو مالک کو ہمارے اندر ہر تصرف کا حق حاصل ہے. جو چیز چاہے ہم کو دے، جس کو چاہے ہم سے لے لے. کیونکہ صدمے کے وقت میں دو خیال آتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری ماں باپ یا شوہر کو جلدی بلا لیا، ہم سے چھین لیا. اس کا جواب انا للہ ہے کہ تمہاری ماں باپ، شوہر یا بیٹا بھی ہماری ملکیت، تم بھی ہمارے غلام، اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عمر ساتھ رہنے سے محبت ہو جاتی ہے، اب اس عزیز کی جدائی سے جو غم ہو رہا ہے اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس کے لیے تسلی کا دوسرا مضمون ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں نازل فرما دیا کہ اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. یہ جدائی دائمی تھوڑی ہے، عارضی جدائی ہے. آج تمہاری ماں گئی ہے، ایک دن تم بھی ہمارے پاس واپس آؤ گے. آج وہ، کل ہماری باری ہے، اور وہاں سب اعزاء اقربا پھر مل جائیں گے اور پھر کبھی جدائی نہ ہوگی. لہذا کیوں گھبراتے ہو؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت انا للہ کی تفسیر کے ذیل میں اس حقیقت کو ایک عجیب مثال سے سمجھایا. فرماتے ہیں مثلا کسی شخص نے ایک الماری خریدی جس میں دو خانے ہیں. نیچے کے خانے میں اس نے 1 درجن گلاس اور 1 درجن چائے کی پیالیاں لا کر رکھ دی. سال بھر تک اسی خانے میں وہ گلاس اور چائے کی پیالیاں رکھی رہیں. پھر اس الماری کے مالک نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ سال بھر پہلے جو چائے کی 12 پیالیاں اور 12 گلاس میں نے نیچے کے خانے میں رکھے ہیں تم اس نیچے والے خانے سے 1 گلاس اور 1 پیالی اٹھا کر اوپر والے خانے میں رکھ دو. ملازم نے کہا حضور آپ ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ مالک کہتا ہے کہ نالائق یہ الماری میری ہے، اس کے دونوں خانے میرے، گلاس اور چائے کی پیالیاں میری، اور تم بھی میرے نوکر، تم کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں، جو میں کہتا ہوں ویسا کرو. لہذا اس نے 1 پیالی اور 1 گلاس اٹھا کر اوپر والے خانے میں رکھ دیا. پھر نوکر نے کہا حضور اب بات سمجھ میں آ گئی، آپ الماری کے مالک ہیں اور اس کے دونوں خانوں کے بھی مالک ہیں، گلاس اور چائے کی پیالیوں کے بھی مالک ہیں. جس گلاس اور پیالی کو چاہیں آپ نیچے والے خانے سے اوپر والے خانے میں رکھنے کا حکم دے دیں. لیکن حضور مجھے ایک اشکال ہے، وہ بھی آپ حل فرما دیں. وہ اشکال یہ ہے کہ یہ 12 پیالیاں اور 12 گلاس جو 1 سال سے آپس میں ساتھ تھے، ان کی آپس میں محبت ہو چکی تھی. اب 1 گلاس اور 1 پیالی کو ان سے جدا کر کے آپ نے اوپر کے خانے میں رکھ دیا تو یہ 11 پیالیاں اور 11 گلاس رو رہے ہیں جو ساتھ رہتے تھے. اس کا کیا علاج ہے؟ مالک نے کہا گھبراؤ مت، یہ 11 پیالیاں اور 11 گلاس جو نیچے والے خانے میں ہیں میں ان سب کو
ہم یکے بعد دیگرے اوپر والے خانے میں لے جانے والے ہیں، لہذا یہ غم عارضی غم ہے، یہ ان کا دائمی غم نہیں ہے۔ اب یہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ کی ایک الماری ہے، ایک خانہ آسمان کے نیچے ہے اور ایک خانہ آسمان کے اوپر ہے۔ آسمان کے نیچے والے خانے کا نام دنیا ہے، آسمان کے اوپر والے خانے کا نام آخرت ہے۔ ہم لوگ اللہ کے گلاس اور پیالیوں کی طرح ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں ہمیں نیچے والے خانے میں رکھتے ہیں، اور جب ان کا حکم ہو جاتا ہے کہ اب اس کا وقت پورا ہو گیا تو اس خانے سے اٹھا کر آسمان کے اوپر والے خانے میں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس خانے سے اٹھا کر دوسرے خانے میں منتقل کر دیا ہے۔ الماری بھی اللہ کی، نیچے والا خانہ بھی خدا کا، آسمان سے اوپر والا خانہ بھی اللہ کا، اور ہم لوگ بھی اللہ کے، ہمارے ماں باپ بھی اللہ کی ملکیت۔ اللہ کو اختیار ہے، اتنے ہی دن کا ویزا دیا تھا، اس کے بعد ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی جمع ہو جائیں تو کسی کو روک نہیں سکتے، جب کوئی مرتا ہے تو سمجھ لو کہ یہی وقت تھا اس کے جانے کا، حتیٰ کہ جب وقت آ جاتا ہے خود ہارٹ اسپیشلسٹ بھی اپنے کو روک نہیں سکتا اور اپنے دل کی رفتار جاری نہیں رکھ سکتا۔ دل کے ماہر ڈاکٹر جمعہ کا ہارٹ فیل ہوا اور دوسرے کے دل کی رفتار گن رہا ہے، دل کی حرکت کا شمار کر رہا ہے اور خود کے دل کی حرکت بند ہو گئی۔ اب رہ گیا یہ سوال، پیاروں کی جدائی کا غم تو ہوتا ہے، میری ماں کی جدائی کا کیا علاج ہے؟ اسی طرح ماں باپ یا بیوی یا کسی کا شوہر چلا گیا تو ان کے غم کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج ارشاد فرمایا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ جدائی عارضی ہے اور اس اوپر والے خانے میں ہم لوگ بھی یکے بعد دیگرے جانے والے ہیں۔ ہمارا زیادہ خاندان تو وہی ہے، ہمارے دادا اور نانا اور دادا کے دادا اور نانا کے نانا، جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، سب اوپر ہیں۔ زیادہ رشتہ دار تو وہی ہیں۔ اب سوچئے وہاں کتنا بڑا خاندان ہے جو پردیس سے وطن چلے گئے، سب خاندان والوں نے ان کا استقبال کیا ہوگا۔ تو غمزدہ دلوں کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کا زبردست مضمون نازل فرمایا، اور اس سے قبل ہی صبر کرنے والوں کو یہ بشارت بھی سنا دی، ان اللہ مع الصابرین، یعنی ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ بس کسی کے انتقال پر یا مصیبت پر جو اجر و ثواب ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اگر تم سے تمہاری کوئی چیز کھو گئی، تمہاری اولاد، ماں باپ، بیوی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں اپنی معیت خاصہ، اپنا قرب خاص عطا کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اب سوچئے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو اس کی کیا قسمت ہے اور اس کے لیے کتنی بڑی دولت کی بشارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ کے نومسلم قریش نوجوانوں کو کچھ بکریاں، کچھ بھیڑ، کچھ اونٹ زیادہ دے دیے، تو شیطان نے بعض انصاری نوجوانوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ دیکھو ابھی تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں سے زیادہ انس ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مکہ والوں کو دیا اور ہم لوگوں کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے اس خطرناک زہریلے مکر سے مطلع فرما دیا۔ آپ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ اے مدینہ کے انصار، تمہیں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ چند بھیڑ اور بکریاں اہل قریش کو دینے کی وجہ سے میری محبت تمہارے ساتھ کم ہے۔ جو نو مسلم ہے، ابھی جلد اسلام لائے ہیں، میں نے ان کی دلجوئی اور ان کو خوش کرنے کے لیے چند بھیڑیں اور بکریاں دے دی ہیں، لیکن خوب غور سے سن لو، یہ قریش مکہ ابھی جب مکہ شریف کو واپس ہوں گے تو میری دی ہوئی چند بھیڑیں، چند بکریاں اور چند اونٹ لے کر جائیں گے، اور اے مدینہ والو، تم جب مدینہ واپس ہوگے تو اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، رسول خدا کی عظمت و قیمت تمہارے قلوب میں کیا ہے؟ بس صحابہ اس خوشی میں اتنا روئے کہ آنسو ان کی داڑھیوں سے بہہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بشارت دی کہ اگر تم سے کوئی چیز چھن گئی، تمہارے باپ چھن گئے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ ہے، جس پر ہزاروں جانیں قربان ہو، اولاد قربان ہو، ایسی ذات پاک نے کیسی بشارت دی ہے۔ اور جدائی کا غم طبعی تو ہوتا ہی ہے، ظاہر بات ہے کہ ساتھ رہنے سے محبت ہو جاتی ہے، جس سے ہم رونے لگتے ہیں، اور رونے کی اجازت بھی ہے، مگر ایسی بات نہ نکالے کہ ہائے میری ماں کیوں مر گئی اور اللہ نے کیوں اٹھا لیا، کیوں نہ لگاؤ، بس یہ کہو کہ اللہ مجھے اپنی ماں کی جدائی کا غم ہے۔ یہ کہنا بھی سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو فرمایا اے ابراہیم، تمہاری جدائی سے نبی غمگین ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہ جانا بھی سنت ہے، اور اظہار غم بھی سنت ہے کہ مجھے اپنی والدہ کا صدمہ ہے، اور یہ کہہ کر کہ اگر آنسو بہ جائیں
تو یہ سنت کے خلاف نہیں بلکہ رو لینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں نے بہت ضبط کیا تو ان کو ہمیشہ کے لیے دل کی بیماری لگ گئی، پھر کوئی خمیرہ کام نہ آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمت فرمائی کہ رونے کی اجازت عطا فرما دی، کیونکہ تھوڑا سا رو لینے سے دل کا غم پانی بن کر بہہ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں بعض لوگوں نے سوچا کہ ہم کو نہیں رونا چاہیے، یا تو ان کو سنت کا علم نہیں تھا یا کسی حال کا غلبہ ہو گیا، ایک دم آنسو کو ضبط کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہارٹ فیل ہو گیا۔ اس لیے یہ تھوڑا سا رو لینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، خود رو کر کے۔ اب نبی سے بڑھ کر کون صبر والا ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ رونا صبر کے خلاف نہیں، ورنہ سنت کیوں ہوتا؟ نبی سے بڑھ کر کس کا ظرف ہو سکتا ہے، جنہوں نے طائف کے بازار میں ہزاروں پتھر کھا کر اف نہیں کی، احد کے دامن میں کافروں کے تیروں سے جو خون مبارک بہا، آپ اپنے اس خون کو پوچھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس امت کا کیا حال ہوگا جو اپنے پیغمبر کو لہو لہان کرتی ہے، لیکن اسی خون مبارک کے صدقے میں ہم آج عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، ورنہ رام چندر اور گنیش سنگھ اور رام پرشاد ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خون کا صدقہ ہے جس کی برکت سے ہم مسلمان ہیں۔ اسلام آپ کے خون مبارک کے صدقے میں پھیلا ہے، صحابہ کی گردنیں کٹی ہیں، 70 شہید احد کے دامن میں سوئے ہوئے ہیں، ان کی وفاداریوں کی برکت سے آج اللہ نے ہم کو اسلام دیا، کلمہ عطا فرمایا، ورنہ ہم لوگ ایمان سے محروم رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے ایمان اور اسلام کی خاطر اپنے پیاروں کا خون بہانا گوارا فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت سے آدمی فنا نہیں ہوتا، دنیا سے آخرت میں منتقل ہوتا ہے۔ موت دراصل انتقال ہے، پردیس سے اپنے وطن کی طرف، جہاں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں دہلی میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پہلے ہی اپنی ڈائری میں ایک شعر لکھ دیا تھا۔ اس شعر کو پڑھ کر گھر والوں کو تسلی ہو گئی۔ وہ شعر کیا تھا؟ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، اور مظہر در حقیقت گھر گیا۔ اللہ اکبر، کیا شعر ہے! لوگ کہہ رہے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر تو اپنے گھر گیا ہے، پردیس سے اپنے وطن چلا گیا، جہاں سے آیا تھا اللہ میاں کے پاس۔ یہ مرنا نہیں ہے، تبدیلی ہے، جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر آدمی منتقل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی اپنے گھر جائے تو آپ کیوں اتنا زیادہ روتے ہیں؟ میں نے جہاں جہاں بیان کیا، اس شعر کو سنتے ہی لوگوں کو بڑی تسلی ہوئی۔ ابھی الہ آباد میں بھی بیان کیا تھا، ایک صاحب بڑے رئیس زمیندار تھے، ان کو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ ان کے برادر نسبتی انیس صاحب الہ آبادی ہمارے دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ بڑا حادثہ پیش آ گیا، سارے گھر والے بے چین ہیں۔ میں ان کے یہاں گیا اور تقریر کی، سب نے کہا صاحب دل میں ٹھنڈک پڑ گئی، ایسی تسلی ہوئی کہ غم بالکل ہلکا ہو گیا جیسے ہے ہی نہیں۔ اور تھوڑا سا غم ہونا بھی اللہ کی مصلحت ہے، یہ محبت کا حق ہے، مرنے والے کی محبت کا حق ہے، لہذا غم تو ہوگا، وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہلکا ہو جائے گا۔ تبھی تو تسلی دینا سنت قرار دیا، غم نہ ہوتا تو تسلی دینا سنت ہی نہ ہوتا۔ کسی ایسے شخص کو جا کر تسلی دیجئے جس کو غم نہ ہو تو وہ کہے گا آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ کہیں زخم نہ ہو اور مرہم لگائیے تو کہے گا کہ بھائی آپ مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہیں، ارے زخم تو ہے ہی نہیں، پھر مرہم سے کیا فائدہ؟ تو تسلی سنت جب ہے جب غم ہو۔ معلوم ہوا کہ پیاروں کے انتقال سے غم ہوتا ہے، اس لیے غم کو ہلکا کرنے کے لیے تعزیت کو سنت قرار دیا۔ اللہ سے زیادہ کون جانے گا جس نے ہمیں زندگی دی، جو غم اور خوشی کا خالق و مالک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو بہت لوگوں نے تعزیت کی، لیکن ایک بدوی دیہاتی بزرگ آئے اور انہوں نے ایسی تعزیت کی جس سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بہت تسلی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، یہ بتاؤ کہ تمہارے والد کے لیے تم زیادہ بہتر ہو یا عباس کا اللہ زیادہ بہتر ہے؟ اور عباس کی وفات سے جو تمہیں غم پہنچا اور اس مصیبت پر صبر کے بدلے میں جو تمہیں اجر و ثواب ملا، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ مل گیا، تو یہ بتاؤ کہ انعام عظیم تمہارے لیے کیا عباس سے بہتر نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کیا عنوان ہے! دیہات کے تھے وہ، لیکن اللہ جس کو چاہے مضمون عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت پرتاپ گڑھی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، اسے کیا پا سکیں گے لفظ و معانی۔ کسی نے اپنے بے پایا کرم سے، کسی نے اپنے بے پایا کرم سے، مجھے خود کر دیا روح المعانی۔
عجب تسلی کا مضمون ان کے منہ سے نکلا، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ابا کے لیے رو رہے ہو اور تمہارے ابا اپنے ربا کے پاس چلے گئے جو ارحم الراحمین ہے، پس ان کا رب تم سے بہتر ہے اور ان کی جدائی پر صبر کے بدلے میں تمہیں اللہ مل گیا، ان اللہ مع الصابرین، اور اجر و ثواب ملا تو یہ انعام تمہارے لیے تمہارے ابا سے بہتر ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جدائی بھی عارضی ہے، سب چند دن کی باتیں ہیں، پھر سب کو وہیں جانا ہے، وہاں سب سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ گھر میں کسی کی موت آ جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ آج آپ اپنی اماں کے انتقال کو نہیں چاہتے، دل سے یہی چاہتے ہیں کہ میری اماں بھی کچھ دن اور زندہ رہتی، تو آپ کی اماں بھی یہی چاہتی کہ میری اماں بھی نہ مریں، یعنی نانی، اور نانی بھی یہی چاہتی کہ میری اماں بھی نہ مریں، تو اگر سب کی آرزو اللہ پوری کر دیتا تو نتیجہ یہ ہوتا ایک گھر میں زیادہ نہیں، صرف 5 نانے اور 5 نانیاں لیٹی ہوں اور 5 دادے اور 5 دادیاں لیٹی ہوں، کوئی 500 برس کا ہے، کوئی 300 برس کا، سب کے چارپائی پر پاخانے ہو رہے ہیں، تو آپ نہ تو نوکری کر سکتے ہیں نہ اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکتے۔ یہ ہمارے 240 گز کے پلاٹ کیا، ارے 1000 گز کے پلاٹ بھی ناکافی ہو جاتے، پھر آپ تعویذ دباتے اور دعائیں کرتے کہ یہ جلدی سے مریں۔ اس لیے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ لوگوں کو اپنے اپنے وقت پر پردیس سے وطن اصلی کی طرف منتقل فرماتے رہتے ہیں۔ جب بال سفید ہو گئے تو سمجھ لو کھیتی پک گئی، اور کھیتی پک جانے کے بعد کسان کہاں کھیت میں چھوڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جب بال سفید ہو جائیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہاری زندگی کی کھیتی پک چکی ہے، لہٰذا تیار رہو، اب کسی بھی وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام درانتی لے کر آئیں گے اور تمہاری زندگی کی کھیتی کاٹ لیں گے۔ مولانا رومی کا بھی کیا انداز بیاں ہے، فرماتے ہیں جلدی جلدی تیاری کر لو، کٹائی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر بیان ہو گئی، اور جو حدیث شریف میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا، اللہ جو چیز ہم سے لیتا ہے وہ ہماری نہیں، اللہ ہی کی ہے، اس کا مالک اللہ ہے، جو چیز اس نے لے لی ہے وہ اسی نے عطا فرمائی تھی، اگر کوئی اپنی امانت واپس لے لے تو آپ اس پر زیادہ غم نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کی چیز ہی نہیں تھی، جس کی تھی اس نے لے لی، وہ اس کا مالک ہے۔ ہم کو جو حد سے زیادہ غم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ غلطی سے اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، حالانکہ الفاظ نبوت یہ ہیں ان للہ ما اخذ، جو کچھ اللہ نے تم سے لے لیا، جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا وہ اللہ ہی کا تھا، اسے تم کیوں اپنا سمجھتے ہو؟ اگر آپ کو کوئی شخص اپنی گھڑی دے دے کہ آپ 2 مہینے اس کو استعمال کر لیجئے، پھر 2 مہینے کے بعد وہ آپ سے گھڑی مانگے کہ میری گھڑی واپس کر دیجئے، تو آپ روئیں گے؟ نہیں، آپ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے صاحب لیجئے، آپ کی گھڑی ہے، بلکہ آپ کا شکریہ کہ اتنے دن تک آپ نے اپنی گھڑی مجھے دی تھی، تو آپ بھی شکر کریں کہ ہماری والدہ کو اللہ نے اتنی زندگی دی، ورنہ اس سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا سکتے تھے، بچپن ہی میں آپ کو چھوٹا سا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اٹھا سکتے تھے، یہ ان کا احسان ہے کہ آپ لوگ بڑے ہو گئے، ماشاءاللہ بال بچے دار ہو گئے تب بلایا، اتنے روز تک آپ کے پاس رکھا، لہذا شکر ادا کیجئے، اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری والدہ کو اتنے عرصے ہمیں دیے رکھا، جیسے وہ شخص کہتا ہے جس کو آپ نے گھڑی دی کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اتنے عرصے تک اپنی گھڑی آپ نے ہمیں دی ہوئی تھی، جو کچھ لے لیا وہ بھی اللہ کا، وَلَهُ مَا عَطَا، اور جو کچھ عطا فرمایا وہ بھی اللہ ہی کا ہے، جو چیزیں دی ہیں ان کا بھی شکر ادا کیجیے۔ ان کا شکر کیا ہے کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے میرے والد کا سایہ میرے سر پر عطا فرمایا ہوا ہے، اور کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، میری اولاد ہے، میری بیوی بچے ہیں، مکان ہے، ہزاروں نعمتیں دی ہوئی ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ آپ کی بے شمار نعمتوں کا بے شمار زبانوں سے شکر ادا کرتا ہوں۔ وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، جو کچھ اللہ لیتا ہے اور جو کچھ عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے ہی سے مقدر ہے، یہاں تک کہ برتنوں کا وقت بھی مقرر ہے۔ مثلا آپ مدینہ شریف سے گلاس لائے لیکن اچانک کسی بچے سے وہ گر گیا تو سمجھ لیجیے کہ اس کا یہی وقت مقرر تھا۔ حدیث پاک میں کہ برتنوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کی بے طرح پٹائی نہ کرو کہ نالائق تو نے مدینہ شریف کا گلاس کیوں توڑ دیا، مار پٹائی کر رہے ہیں، گھر میں ایک شور مچا ہوا ہے۔ اکثر لوگ اس معاملے میں بچوں پر زیادتی کر جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نرمی سے سمجھا دو کہ بیٹے گلاس کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑا کرو، لیکن زیادہ پٹائی نہ کرو، بلکہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اس کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا تھا اور اس کا یہی وقت مقرر تھا۔ جس کے گھر میں کوئی غم ہو جائے تو ایسے وقت میں اس کے ذمے دو کام ہیں، ایک تو یہ کہ جانے والے کے لیے ثواب پہنچائیے، کیونکہ جو چلا گیا اب وہ بے عمل ہو گیا، اس کی عمل کی فیلڈ ختم ہو گئی، اب وہ خود کوئی عمل نہیں کر سکتا، لہذا اس کو صبح و شام ثواب کا پارسل بھیجنا چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیجیے۔ بدنی عبادت اور مالی عبادت دونوں کا ثواب پہنچانا چاہیے۔ بدنی ثواب تو اس طرح سے کہ تلاوت کر لی، مثلا سورہ یاسین پڑھ کر بخش دیا، یا 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ہمیشہ صبح و شام بخش دیا۔ 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنے سے ایک قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا دیجئے۔ اسی طرح روز کا روز صبح و شام آپ کی طرف سے ثواب کا پارسل پہنچتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ مرنے والے پوچھتے ہیں کہ اللہ میاں یہ ہماری نیکیاں کہاں سے بڑھ رہی ہیں، ہم تو مر گئے ہیں، اب عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہیں ثواب بھیج رہی ہے، دیکھیے زمین پر دوسروں کا عمل اور آخرت میں مرنے والوں کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے۔ اس طرح ان کے عمل کا میٹر چل رہا ہے، کیونکہ اب وہ عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے پارسلوں کا انتظار کرتے ہیں، ہماری اولاد ہمیں کچھ بھیجے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ثواب کا تحفہ ان کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، لہذا اس کا معمول بنا لیجئے کہ روزانہ ہمیشہ کچھ پڑھ کر اپنے اعزاء و اقرباء کو جو مر گئے ہیں بخش دیا کریں۔ کم از کم صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر بخش دیا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مخلوق کے ہر شر سے حفاظت رہے گی، کسی قسم کا کالا جادو یا جنات یا شیطان، کوئی پڑوسی اور کوئی حاسد آپ کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ الفاظ نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تکفیک من کل شیء، یعنی یہ تینوں صورتیں ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی ہے۔ نبی کی بات کو اللہ نہیں ٹالتا، کیونکہ نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کہلاتا ہے، نبی اپنی طبیعت سے کوئی بات کہتا ہی نہیں۔ صبح کو پڑھ لیا تو شام تک حفاظت ہو گئی، شام کو پڑھ لیا تو رات بھر حفاظت رہے گی۔ اگر کوئی حاسد جادو یا سفلی عمل کرے گا تو اس عمل کی برکت سے الٹا اسی پر پڑ جائے گا۔ کوئی دشمن آپ کے خلاف اسکیم بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دیں گے۔ اسی لیے صبح و شام یہ تینوں صورتیں آپ بھی پڑھیے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائیے، اور اسی کو اپنی والدہ کو بخش دیجیے، ان کو ثواب بھی پہنچ جائے گا، اور آپ لوگ حاسدین اور شیاطین کے شر سے اور جنات اور کالا عمل کرانے والوں کے شر سے، غرض ساری مخلوق کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ آج کل تو بس ذرا ذرا سی دشمنی پر جادو اور کالا عمل کرا دیتے ہیں، پھر ہم لوگ عاملوں کی طرف دوڑتے ہیں، تو عاملوں کے پاس جانے کے بجائے ہم یہ عمل کیوں نہ کر لیں جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، جس کے بعد کسی عامل کے پاس جانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آج کل 99% عامل ٹھگ بیٹھے ہیں۔ میرے پاس نواب قیصر صاحب ایک بڑے میاں کو لے کر آئے، وہ ہمارے بڑے معزز اللہ والے دوست ہیں۔ نواب قیصر صرف نواب نہیں ہے، میرے گمان میں وہ ایک ولی اللہ شخص ہے۔ آپ ان کے تہجد اور عبادت کو دیکھیے، آپ حیران رہ جائیں گے، اور تواضع کی بھی عجیب شان ہے۔ مولانا فقیر محمد صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ بھی ہیں۔ وہ لے کر آئے کہ صاحب ان کا کاروبار ٹھپ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی تعویذ دے دیں۔ میں نے پوچھا کہ اس سے پہلے کہیں گئے تھے؟ ان صاحب نے کہا کہ ہاں، ناظم آباد میں ایک عامل کے پاس گیا تھا، اس نے پوچھا کہ کیا شکایت ہے؟ میں نے کہا کہ میرا کاروبار ٹھپ ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ پھر میری اماں کا نام پوچھا، اس کے بعد اس نے کہا 3 دن کے بعد آنا، میرا جو موکل ہے وہ جادو یا کالا عمل جو ہوگا تلاش کر لائے گا، لیکن اس کی فیس 500 روپے ہے۔ انہوں نے 500 روپے دے دیے اور 3 دن کے بعد گئے۔ کہا کہ جب میں وہاں گیا تو اس نے مٹی میں لگا ہوا ایک کاغذ اور کتھا چونا لگا ہوا ایک کپڑا مجھے دیا، جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، اور اس کے اندر ایک کاغذ تھا جس میں 3 مرتبہ لکھا تھا کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، اور میرا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور صاحب میری اماں کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ 500 روپے جو اس نے آپ سے لیے تو معلوم بھی ہے، اس کے بعد اس کو کیا کرنا پڑا؟ کاروبار ٹھپ تو اس نے آپ سے پوچھ ہی لیا تھا، فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا، اس نے 3 جگہ لکھ دیا، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، اور آپ سے آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام بھی پوچھ لیا تھا۔ اس میں بھی اس کے موکل کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب آپ سے جو 500 روپے لیا یہ صرف 11 سوئیوں کا دام ہے، ایسا نفع بخش بزنس کہاں ملے گا؟ آپ بیکار عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، آپ بھی یہی کام شروع کر دیں، جو آئے اس سے پوچھئے کیا شکایت ہے، کیا کاروبار ٹھپ ہے؟ وہ کہے گا ہاں، پھر آپ اس سے اس کا نام پوچھئے، اس کی والدہ کا نام پوچھئے، بس کاغذ پر 3 دفعہ لکھ دیا کاروبار ٹھپ، اور گملے میں مٹی میں ڈال کر اس کاغذ اور ذرا سے کپڑے پر مٹی لگا کر 11 سوئیاں چبو دو۔
بس ایک دفعہ 10,000 سوئیاں خرید لو، 10,000 سوئیوں سے 10 لاکھ کما لو، 11 سوئیوں پر 500 روپے کا جو نفع ہے اس کا ذرا آپ تصور کیجئے۔ تب وہ ہنسے اور کہا کہ اف، بے وقوف بن گئے، توبہ توبہ، آج سے میں کسی عامل کے پاس نہیں جاؤں گا۔ واقعی ان میں اکثر ٹھگ ہیں، اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ بیچارے کی آدھی جان وہیں سوکھ جاتی ہے۔ اوہو، تمہارے اوپر بڑا خطرناک کالا عمل کیا گیا ہے۔ اس طرح ڈرا کر پیسے لے لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے لیے سب وظیفے موجود ہیں، اس کو پڑھتے رہیں، پھر کسی عامل کی ضرورت نہیں، البتہ کامل کی ضرورت ہے، یعنی شیخ کامل کی، اللہ والوں کی، جن کی صحبتوں سے اللہ کی محبت عطا ہوتی ہے، دین کی دولت ملتی ہے۔ اس لیے عامل کو نہ تلاش کرو، کامل کو تلاش کرو۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم لوگ اللہ والوں کے پاس کب جاتے ہو؟ جب کوئی بیماری ہوگی تو شفا کے لیے دم کرانے جاؤ گے، نوکری خطرے میں ہوگی تو تعویذ لینے جاؤ گے، فیکٹری ڈوبتی نظر آئے گی تو ان سے تعویذ مانگو گے۔ لیکن یہ بتاؤ، مٹھائی والوں سے تم مٹھائی لیتے ہو، امرود والوں سے امرود لیتے ہو، کپڑے والوں سے کپڑا خریدتے ہو، کبھی تم نے کپڑے والوں سے مٹھائی نہیں مانگی، مٹھائی والوں سے کپڑا نہیں مانگا، تم اللہ والوں سے اللہ کو کیوں نہیں مانگتے ہو؟ وہاں جا کر تم دنیا ہی مانگتے ہو۔ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہمارے سلسلے کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، انگریزوں سے جنگ لڑی تھی، اسی عذر کے زمانے میں ہجرت فرمائی، کعبہ شریف میں غلاف کعبہ پکڑ کر یہ شعر پڑھا تھا: کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اے خدا، میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں، کیونکہ جو اللہ کو پا گیا سب کچھ پا گیا۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں اللہ کو نہ پایا وہ خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ گیا۔ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ اے خدا، اگر دنیا میں آپ کو نہ پایا، آپ کی عبادت نہ کی، آپ کا نام نہ لیا، تو دنیا میں میرا آنا نہ آنا برابر ہو گیا، کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ دنیا کی فیلڈ عبادت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہے، یہ کمائی کی جگہ ہے، جس کی کمائی وطن آخرت میں کھائی جائے گی۔ اگر ہم دنیا کے لیے پیدا ہوتے تو ہم کو موت ہی نہ آتی، یہ ہماری کمائی اگر صرف یہاں کے لیے ہوتی تو پردیس سے ہمیں رخصت نہ ہونا پڑتا، کوئی کتنا ہی علاج کرا لے، لیکن جب وقت آ گیا تو ذرا کوئی روک کر دکھائے۔ زندگی کا ویزا ناقابل توسیع اور نامعلوم المیعاد ہے۔ آپ یہاں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنے ویزے کی مدت معلوم ہوتی ہے کہ صاحب 3 مہینے کا ویزا ہے اور مدت ختم ہونے کے بعد کوشش کرنے سے توسیع بھی ہو سکتی ہے، لیکن زندگی کا ویزا ایسا ہے کہ کسی کو اس کی میعاد کا علم نہیں، معلوم نہیں کس وقت ختم ہو جائے، اور جب ختم ہو گیا تو توسیع ناممکن۔ اگر کوئی بادشاہ ساری سلطنت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دے کہ چند لمحوں کی توسیع کر دیجئے، تو موت کا فرشتہ ایک لمحے کی مہلت نہ دے گا، کیونکہ فرشتے خود مختار نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے لیے مقرر ہیں، جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیا پردیس ہے، یہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں سے نیک اعمال کی کرنسی آخرت میں منتقل کرتے رہیں۔ پردیس کی کمائی وطن میں کھائی جاتی ہے، اس لیے وہاں کی فکر کیجئے۔ ہم روٹی جو کماتے ہیں صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے کماتے ہیں۔ کپڑا پہنتے ہیں تو عبادت کے لیے پہنتے ہیں، ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو عبادت ہے۔ ایک شخص نے اپنے مکان میں روشن دان بنایا، اس سے ایک بزرگ نے پوچھا کہ یہ کیوں بنایا ہے؟ اس نے کہا کہ ہوا اور روشنی آنے کے لیے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ ظالم، اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو تجھے روشنی اور ہوا مفت میں ملتی، اور تیری اس نیت سے اللہ خوش ہوتا۔ دوستو، ہم اس دنیا میں عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس ہاتھ کی عبادت یہ ہے کہ کبھی یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا ہوا ہو، اور کبھی اس ہاتھ میں غلاف کعبہ ہو، اور کبھی یہ ہاتھ 5 وقت نماز میں اللہ تعالی کے سامنے بندھے ہوئے ہوں۔ اس پیر کی عبادت اور پیر کا شکریہ یہ ہے کہ یہ پیر مسجد تک جائیں تاکہ ہم آپ نماز جماعت سے پڑھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں نہیں جاتا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسے گھروں میں آگ لگا دوں۔
جو شخص مسجد میں گیا اس نے پاؤں کا شکر ادا کیا، جس نے سجدے میں سر رکھا اس نے سر کا شکر ادا کیا، اور جس کی آنکھوں سے کچھ آنسو اللہ کی راہ میں نکل گئے تو آنکھوں کا شکریہ ادا ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ دیں گے، وہ بے حساب بخشا جائے گا۔ ان آنسوؤں میں اتنا زبردست اثر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، جہنم کی آگ میں نہ ڈالیے، اور کچھ آنسو گر گئے تو جہاں جہاں یہ آنسو لگ جائیں گے دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ مبارک مہینہ رمضان کا ہے، اس مہینے میں فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اس لیے اس مہینے میں تلاوت کر کے نوافل پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مردوں کو بھیجیے اور کچھ مالی خدمت بھی کیجیے، کیونکہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھا ہے کہ مردوں کو بدنی عبادت کے ثواب سے زیادہ ثواب مال کے دینے سے پہنچتا ہے، اور اس مہینے میں نفلی صدقے کا ثواب فرض کے برابر ان کو ملے گا۔ لہذا آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں آپ مناسب سمجھیں اور جن پر آپ کو اعتماد ہو اس ادارے میں جا کر طلبہ کی افطاری یا کھانے پینے کے لیے جو کچھ اللہ توفیق دے چپکے سے دے دیجئے، اور اللہ سے کہہ دیجئے کہ اے خدا اس مال کو قبول فرما کر اس کا سارا ثواب میری والدہ کو پہنچا دیجئے۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی رقم ہو، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے۔ کوئی بہت رئیس ہے اس کو زیادہ دینا چاہیے، یہ نہیں کہ 1000 روپیہ دینے کی استطاعت ہے اور دے رہا ہے 1 روپیہ، اور کتنا مال خرچ کرے۔ اس کا معیار بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ اتنا مال اللہ کی راہ میں دے کہ جس سے نفس کو کچھ تکلیف ہو، اور غریب اگر 1 روپیہ دے تو وہ بھی بہت ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو اس کروڑ روپیہ سے افضل ہے جس میں دکھاوا ہو اور خلوص نہ ہو۔ یہ جو ہم اپنے گھروں میں دیگے چڑھاتے ہیں اس میں واہ واہ ہو جاتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ صدقہ اس طرح کرو کہ داہنے ہاتھ کی خبر بائیں ہاتھ کو نہ ہو۔ یہ تیجا 40واں محض رسم ہے، کہیں حدیث سے ثابت نہیں، صحابہ نے کبھی نہیں کیا۔ محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو مسلمان سپاہیوں کی شادی ہندو لڑکیوں سے ہوئی۔ ان کا نیا نیا اسلام تھا۔ ہندوؤں کے یہاں یہ رسم ہے کہ موت کے تیسرے دن پنڈت کڑھاؤ لگا کر پوریاں کچوریاں پکا کر کریا کرم کرتا ہے۔ اسی طرح 40ویں دن کیا جاتا ہے یہ تیجا۔ 40واں انہی 9 مسلم ہندو لڑکیوں کے یہاں سے چلا۔ سپاہیوں نے سوچا کہ ابھی ان عورتوں کا نیا نیا اسلام ہے، ذرا تسامح برتا کہ بعد میں اصلاح کر دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تیجا 40واں چل پڑا۔ جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، بوٹ ڈاسن نے بنایا میں نے ایک مضمون لکھا، بوٹ ڈاسن نے بنایا میں نے ایک مضمون لکھا، ملک میں مضمون نہ پھیلا اور جوتا چل گیا۔ وہی معاملہ ہو گیا کہ رسمیں چل پڑی اور لوگ ان کو دین سمجھنے لگے، حالانکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب علماء سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ وہابی لوگ ہیں، ایک عمر تک رسموں میں مبتلا رہنے سے لوگ اسی کو دین سمجھنے لگے اور دین کی بات بتانے والے کو وہابی سمجھنے لگے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی پکی سڑک پر کچا مکان گر جائے اور سڑک پر 2-2 فٹ مٹی جم جائے اور اسی حالت میں 100 برس گزر جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے کی سڑک ہے، ہم اس پر چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک جاننے والے پرانے شخص نے تاریخ دیکھ کر کہا یہاں تو سیمنٹ کی پکی سڑک تھی اور اس پر پھاوڑا ڈال کر کھدائی شروع کر دی، تو سب سے پہلے اس کو وہابی کا لقب ملے گا کہ یہ شخص ہمارے باپ دادا کے خلاف جا رہا ہے۔ لیکن اس نے لوگوں کی گالیاں برداشت کی اور کہا تم لوگ کچھ دن بعد میرا شکریہ ادا کرو گے۔ لہذا جب مٹی ہٹا دی اور سیمنٹ کی سڑک نکل آئی تب لوگوں نے کہا کہ واقعی صاحب ہم معافی چاہتے ہیں، ہم تو کچی سڑک کو اچھا سمجھ رہے تھے لیکن اب پتہ چلا کہ پکی سڑک کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسے ہی علماء دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سڑک کو جب بدعت کی مٹیوں سے صاف کر دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ مل جاتا ہے تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہاں باپ دادا کا طریقہ اور کہاں اللہ کے پیغمبر کا طریقہ۔ تو دوستو یہ تیجا 40واں محض رسمیں ہیں، پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، اس میں صرف واہ واہ ملتی ہے، لیکن یہ سنت سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں۔ نہ مردے کا کوئی فائدہ نہ کرنے والوں کو کوئی ثواب۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گھر پر کوئی ایسا اجتماع نہ کرنا، جس کا دل چاہے وہ اپنے گھر پر تنہائی میں تلاوت کر کے مجھے ثواب پہنچا دے۔ میں نے بھی اپنی والدہ کے انتقال پر یہی عمل کیا۔ اب قرآن خوانی کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے، اس میں کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بعض وقت برادری والوں کو، دوست احباب کو موقع نہیں ہوتا،
لیکن اکثر صرف اس لیے آتے ہیں کہ صاحب اگر آج ہم ان کے ہاں نہ جائیں گے تو وہ کل ہمارے یہاں نہیں آئیں گے۔ یہ سب دنیا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بہت ہی کم آتا ہے، جب نیت ہی صحیح نہیں ہوتی تو ثواب کیا ملے گا؟ ہم لوگ علماء سے پوچھتے نہیں کہ صحابہ نے بھی کبھی قرآن خوانی کے لیے ایسا اجتماع کیا تھا یا نہیں؟ اگر پوچھے تو معلوم ہوگا کہ صحابہ نے کبھی اس قسم کا اجتماع نہیں کیا، اپنے اپنے گھر پر پڑھ کر بخش دیتے تھے۔ بس جو چیز صحابہ نے نہیں کی اس میں برکت نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ بھی ہمت کر کے اپنی برادری والوں سے کہہ دیجئے کہ ہم نتیجہ کریں گے، نہ 40واں کریں گے۔ جس کو ہم سے محبت ہے وہ اپنے اپنے گھر پر قرآن پڑھ کر میری والدہ کو ثواب پہنچا دے۔ اور ایک دوسری خرابی یہ ہے کہ مردوں کو ایصال ثواب کے لیے لوگ دیگے پکوا کر یا نقد روپیہ لے جا کر جو جھونپڑیوں میں مانگنے والے پیشہ ور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دے آتے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی بھی غریب نہیں۔ میں 20 سال ناظم آباد میں رہا ہوں، سامنے جھونپڑیاں تھیں، دن بھر بھیک مانگتے ہیں اور شادیوں میں ہاتھی بلایا جاتا ہے۔ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ وردی پوش بینڈ باجے والے لاتے تھے، زکوٰۃ کھاتے ہیں، صدقہ و خیرات لیتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ عورتوں کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں چڑھی ہوئی ہیں، گانجا اور چرس پیتے ہیں، ریڈیو پر گانے سنتے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، لیکن بدھو لوگ ان کو جا کر زکوٰۃ خیرات دے آتے ہیں۔ ظالم پوچھتے بھی نہیں علماء سے کہ ہمیں کہاں دینا چاہیے۔ میری شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کی قبر پر ایک معذور بیٹھا رہتا تھا، اس کا ایک ہاتھ ٹیڑھا تھا، ہم لوگ بھی اس کو کچھ دے دیتے تھے کہ مجبور ہے۔ ایک دن میرے مطب پر آیا اور کہا کہ صاحب میری شادی ہونے والی ہے، کوئی زبردست معجون دیجئے۔ میں نے کہا کہ بھائی زبردست معجون کے لیے پیسے بھی زبردست لگے گا۔ کہنے لگا زیادہ سے زیادہ 1000 کا ہوگا، اور کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ تم تو بھیک مانگتے ہو، پیسہ کہاں سے لاؤ گے؟ اس نے میرے کان میں کہا کہ میرا اکاؤنٹ ہے بینک میں، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ آج کل جن کو ہم غریب سمجھتے ہیں ان پر خود زکوٰۃ فرض ہے، انہوں نے مانگنا پیشہ بنا رکھا ہے، ہر چوراہے پر آپ کو ملیں گے۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو پیشہ ور کو دیتا ہے وہ اس کی عادت خراب کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی گناہگار ہوگا، لہٰذا پیشہ وروں کو دینا جائز نہیں۔ اور یہ لوگ ایکٹنگ کرنا بھی خوب جانتے ہیں۔ ایک کو دیکھا کہ سڑک پر بیٹھا ہوا سر ہلا رہا ہے جیسے راشے کا مریض ہے، پھر ایک دن جھونپڑی میں نظر آیا، دیکھا بالکل صحیح ہے، ذرا بھی گردن نہیں ہل رہی تھی۔ بس اس زمانے میں ان پیشہ وروں کو دے کر اپنا پیسہ ضائع نہ کیجیے، ان کا غول ہے، یہ یہاں سے عرب بھی جاتے ہیں، وہاں بھی بھیک مانگتے ہیں اور جیب بھی کترتے ہیں۔ ملتزم جہاں پر انسان رو رو کر اللہ سے دعا کرتا ہے وہیں یہ حاجی کی جیب صاف کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کو نہ دیجیے۔ آج کل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بہترین مصرف دینی ادارے ہیں۔ دینی اداروں میں جو کام ہوتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ جو حافظ ہو گیا دوسروں کو حافظ بنائے گا، ایک عالم بن گیا دوسروں کو عالم بنائے گا، اس طرح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور قیامت تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ مدارس سے امت تک دین پہنچتا ہے اور کام آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اگر میں نے اعظم گڑھ میں علم دین نہ پڑھا ہوتا آج آپ کو قرآن و حدیث کیسے سناتا؟ میں تو حکیم تھا، اگر بعد میں علم دین حاصل نہ کرتا تو صبح صبح مریضوں کے پیشاب پخانے کا معائنہ کرتا۔ 12 سال تک دعا کرتا رہا کہ اے اللہ دنیا کے کاموں میں میرا دل نہیں لگتا، اپنے نام کے صدقے میں مجھے 2 روٹی عطا فرما دیجئے اور اپنے ذکر کے علاوہ مجھے کسی کام میں مشغول نہ کیجئے، اور میری روح کو ایسی تیز والی محبت عطا کر دیجئے کہ مجھ کو دیکھ کر آپ کے بندوں کے دل آپ کے لیے تڑپ جائیں۔ الحمدللہ 10-12 سال سے میں بالکل دواخانہ جاتا ہی نہیں، دواخانہ کتب خانہ میرے بیٹے مولانا محمد مظہر سلمہ چلا رہے ہیں، میں وہاں بیٹھتا ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے نام کے صدقے میں تمام ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ ایک بزرگ دعا کر رہے تھے کہ اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی اور رحمت ہم پر کر دیجئے۔ دیکھیے کیسی پیاری دعا ہے۔ بعض وقت مجذوب سیدھے سادے دیہاتی اللہ والوں کے منہ سے ایسی دعا نکل جاتی ہے کہ بڑے بڑے عالم حیران رہ جاتے ہیں۔ بتائیے کیسی دعا ہے کہ اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے، ہم اپنی نالائقی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے مانگتے ہیں کیونکہ آپ کریم ہیں۔ اگر آپ کریم نہ ہوتے تو ہمارا منہ اس قابل نہیں تھا کہ آپ سے ہم کچھ مانگ سکتے، لیکن آپ 99 ناموں میں سے ایک نام کریم ہے، اور کریم کی تعریف محدثین نے یہ کی ہے کہ الذی یعطی بغیر استحقاق وبدون المنہ، جو بلا حق اور بلا قابلیت دے دے، نا اہلوں پر فضل فرما دے، لہذا ہم اپنی نالائقی اور نا اہلیت کے باوجود آپ سے مانگتے ہیں، انشاءاللہ یہ دعا رد نہیں ہوگی۔
گناہگاروں کی دعا بھی قبول ہو جائے گی اگر یا کریم کہہ کر مانگا، ورنہ شیطان بہکاتا ہے کہ ارے تیری دعا کیا سنیں گے، تیرا منہ اس قابل کہاں۔ میں کہتا ہوں اپنا منہ کیوں دیکھیں، ہم اپنے اللہ کو کیوں نہ دیکھیں جو کریم ہے۔ ایک بزرگ نے شیطان کو خوب جواب دیا جو ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا چاہتا تھا، فرماتے ہیں مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ملازم رمضانی سے کہا کہ رمضانی مگسامی آئین، اے رمضانی میرے پاس مکھیاں آ رہی ہیں۔ اس نے کہا حضور نا کساں پیشے کسامی آئین، نالائق لائق کے پاس آ رہی ہیں۔ اس کی عبارت کی لذت اور ادبیت کو دیکھیے کہ مگساں پر نا کساں کا قافیہ کیسا لگایا۔ بادشاہ نے اس کو بہت بڑا انعام دیا۔ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو پڑھ کر مست ہو جاتے تھے۔ غضب کا جملہ کہا کہ نالائق لائق کے پاس آ رہی ہیں، بس کیوں ہم نالائق ہیں جب ہی تو لائق کے پاس جا رہے ہیں۔ اپنے اللہ کے پاس جو کریم ہے، اور کریم وہی ہوتا ہے جو نالائقوں پر مہربانی کر دے۔ جو لیاقت اور صلاحیت دیکھ کر دے وہ سخی تو ہو سکتا ہے، کریم نہیں ہو سکتا۔ بس آپ کو زندگی بھر کے لیے اختر یہ نسخہ دے رہا ہے کہ جب بھی دعا مانگیں تو یہ سمجھ کر مانگیں کہ ہمارا پالا ایک کریم مالک سے ہے جو نااہلوں پر اپنی عطاؤں کی بارش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ آپ کریم ہیں، ہم کو اپنی نالائقی کا اعتراف ہے، ہم کو اپنے نالائق ہونے میں شک نہیں، لیکن اے خدا آپ کے لائق اور کریم ہونے میں بھی شک نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے 99 ناموں میں سے اپنا ایک نام کریم بھی بتایا۔ لہذا اپنی رحمت سے میری دعا کو قبول کر لیجئے اور اس نالائق اور نااہل پر اپنے کرم کی بارش کر دیجئے۔ مانگ کر تو دیکھیے، پھر دیکھیے کیا ملتا ہے۔ اگر ہم خدا سے خدا کو مانگ لیں تو اللہ والے بھی بن جائیں گے، کیونکہ رمضان میں عرش اٹھانے والے جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو حکم ہو گیا ہے کہ اب تم سبحان اللہ الحمدللہ مت پڑھو، میری پاکی اور حمد اور عظمت شان بیان مت کرو، بلکہ میرے بندے جو روزے رکھ رہے ہیں تم ان کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا پیار اور کیا کرم ہے کہ رمضان میں فرشتوں سے اپنی عظمت اور تعریف سب بند کرا دیتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ بس میرے روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ سبحان اللہ۔ آج کل رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خوب مانگیے۔ بس آخر میں پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت دو کاموں کا حکم ہے، ایک تو مرنے والے کو ثواب پہنچانا، بدنی عبادت سے بھی اور مالی عبادت سے بھی، اور دوسرے ان کے جانے سے پسماندگان کو یعنی رہ جانے والوں کو سبق حاصل کرنا کہ آج ان کی اور کل ہماری باری ہے۔ ایک دن آئے گا اسی طرح ہم بھی اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، اور آج کل تو ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں۔ 45 سال کے بعد مولانا سعدی مکہ شریف میں رہتے تھے، بڑے رئیس تھے، بڑے بڑے مکانات تھے، اچھے خاصے تھے۔ اچانک ٹیلی فون آتا ہے کہ چائے پی رہے تھے، ہاتھ سے چائے کی پیالی گری اور انتقال ہو گیا۔ نہ کوئی دل کی بیماری تھی، خوب اچھی صحت تھی۔ اس لیے دوستو اپنے پیاروں کے انتقال سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایک دن ہم کو بھی زمین کے نیچے جانا ہے۔ مردہ جب قبر کے اندر جاتا ہے تو زبان حال سے کہتا ہے شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ اور بزبان حال دوسرا شعر بھی پڑتا ہے، دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ جن ماؤں نے ہمیں مر مر کے پالا تھا انہی ماؤں پر آج ہم نے خدا کے حکم سے مٹی ڈالی ہے۔ یہ دن سب کو آنا ہے، اس لیے اس سے سبق حاصل کریں، یعنی جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے تیاری کریں۔ ایک بزرگ نے ایک شخص کو دو مختصر سی نصیحت فرمائی، جس نے کہا تھا مختصر سی نصیحت کر دیجئے، زیادہ لمبے وعظ کا وقت نہیں۔ انہوں نے 2 جملوں میں پورا دین پیش کر دیا۔ فرمائے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ دونوں زندگیوں کا توازن نکال کر عقل و ہوش سے کام کرو کہ دنیا کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے۔ بس اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مرحومہ والدہ حفیظ الرحمان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہم سب کے والدین اور اعزاء اقرباء جو جا چکے ہیں سب کی بے حساب مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے،
اور اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اور اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہمیں ایک لمحے کو بھی آپ کو ناراض نہ کرے، ہمارا کوئی سانس بھی آپ کے غضب و ناراضگی کے سائے میں نہ گزرے، ہماری زندگی کے جو شعبے آپ کی مرضی کے خلاف ہیں اللہ ہمیں موت نہ دیجیے جب تک ہم ان کو آپ کی مرضی کے مطابق نہ بنا لیں۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ کی رضا اور خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی انعام نہیں، اور اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پر ہم سب کو خاتمہ فرمائیے اور بے حساب مغفرت کو مقدر فرما دیجیے۔ خوشا سلامت ما بساحل باز بر، اے رسیدہ دست تو در بحر و بر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔